عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت چہارم باب سیوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا عنوان نزول وحی کا واقعہ۔ اس سبق میں ہم تفصیلاً پڑھیں گے کہ وحی کیا ہے، وحی سے کیا مراد ہے، وحی کس پر نازل ہوتی ہے، اور اس سبق میں یہ بھی پڑھیں گے کہ وحی کی جو ابتدائی آیات ہے غار حرا میں یا غار حرا کے علاوہ کن مقامات پر جو ابتدائی آیات ہیں وہ نازل ہوئیں، کس نبی پر نازل ہوئیں، اور اس میں ہم حضرت ختیجہ کا کردار پر بھی بات کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس سبق کو تفصیلاً پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے تاکہ ہم اس سبق کو تفصیلاً پڑھ سکیں۔ باب سیوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق 1 نزول وحی کا واقعہ۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ غار حرا میں پہلی وحی کے نزول کے واقعے کے متعلق جان سکیں، نزول وحی کے وقت حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے کردار کو جان سکیں، پہلی وحی کے بعد حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے کلمات کی روشنی میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کردار، صلہ رحمی، مصیبت زدہ کا بوجھ اٹھانے والے، ناداروں کی مدد کرنے والے، مہمان نواز، آفتوں میں دوسروں کے کام آنے والے سے روشناس ہو سکیں، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے مذکورہ پہلوؤں کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں، سورہ العلق کی ابتدائی آیات کی روشنی میں علم کی اہمیت کو جان سکیں۔ پڑھیے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: یقیناً اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا نور اور روشن کتاب، سورہ المائدہ آیت نمبر 15۔ اسلام کی آمد سے قبل اہل عرب بت پرستی، جنگ و جدل، لڑائی جھگڑوں اور بہت سی دوسری اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے شرک اور بت پرستی سے نفرت تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اسی فکر میں رہتے کہ کس طرح ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی اور ہدایت کے راستے پر لایا جائے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ غار حرا میں پہلی وحی۔ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے عبادت اور غور و فکر کے لیے غار حرا میں تشریف لے جانے لگے۔ یہ غار مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ ایک دن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں معمول کے مطابق عبادت میں مصروف تھے کہ اس دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے عظیم فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اقرأ، پڑھیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس پر حضرت جبرائیل نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے دبایا اور چھوڑ دیا، پھر دوبارہ عرض کیا، پڑھیے۔ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر پکڑ کر دبایا اور چھوڑ دیا، پھر عرض کیا، اقرأ، پڑھیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بار پکڑا اور چھوڑ کر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، سورہ العلق آیت 1 تا 5۔ ترجمہ: آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا فرمایا۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی تھی جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وحی کے الفاظ محفوظ ہو گئے۔ وحی کا نازل ہونا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس واقعے کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت عجیب ہو گئی۔ گھبراہٹ، حیرانی اور خوف کی کیفیت میں پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر گھر تشریف لے گئے۔ مزید جانیں، وحی کا مطلب ہے چپکے سے کوئی بات بتانا۔ اسلام میں وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انبیاء کرام تک پہنچایا۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا کردار۔ گھر پہنچ کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑائی اور پوچھا کہ ایسی کیا بات ہوئی؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہیں۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ساری بات سن کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور عرض کیا اللہ کی قسم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور حق بات میں مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل سے ملاقات۔ اس واقعے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل نے رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام واقعہ سنا تو انہوں نے عرض کیا یہ تو وہی ناموس معزز فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش اس وقت تک میں زندہ رہتا جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے نکال دے گی۔ ورقہ بن نوفل نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو نبی بھی لایا اس قوم کے لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اگر میری زندگی نے ساتھ دیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور پوری مدد کروں گا۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ صحیح بخاری 3۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان فرمائیں ان میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا اور ہر موقع پر ان کی مدد کرتا ہے۔ علم کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کی آیات میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کی اہمیت پر بہت زور دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترجمہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم انسان کو اشرف المخلوقات کے حقیقی منصب پر فائز کرتا ہے اور اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ علم ہی کے ذریعے قومیں ترقی اور عروج حاصل کرتی ہیں۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے اور ہر قسم کے علم اور فن کو سیکھنے کی کوشش میں ہمیں ہمیشہ مصروف رہنا چاہیے جو انسانوں کی فلاح اور فائدے کا باعث ہو۔ عزیز طلباء، ہم نے آج کا جو سبق پڑھا نزول وحی کا واقعہ، اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ وحی سے کیا مراد ہے، وحی انبیاء کرام کے پاس کون سا فرشتہ لے کر آتے تھے جن کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور اس کے ساتھ اس واقعے میں اس سبق میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بھی پڑھا، تذکرہ کیا، جو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں، جیسے کہ غریبوں کی مدد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال رکھنا ہے، اور اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بڑی اہمیت کا حامل ہے، جو کہ ایک میاں بیوی کے جو رشتہ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ کیسے پیار اور محبت اور توجہ کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو رشتوں کو لے کر چلنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اور ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔